وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمدللہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا. یہ وہ دین ہے جو آپ کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے. جب بھی آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے ہیں تو آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. اس سے پہلے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ دنیا کا واحد وہ ادارہ ہے یا واحد وہ جگہ ہے جہاں سے باقاعدہ طور پر روزانہ یہ آواز آتی ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو یہاں آؤ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہاں آؤ. میرے بھائیوں ذرا سوچیے، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کون سا شخص ایسا ہے جو صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں ناکام ہی ٹھیک ہوں، میرے حالات برے ٹھیک ہے؟ یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب بنیں اور ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں. ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں. کوئی نہیں چاہتا کہ میری زندگی غموں سے بھر جائے، دکھوں سے، مشکلوں سے، تکلیفوں سے بھر جائے. تو اگر آپ اور میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. آج کا نوجوان اس کامیابی کے راستے کو کسی اور جگہ پر تلاش کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر اور دیگر مختلف پلیٹ فارمز پہ ویڈیوز بناتے ہیں. چاہے اس میں وہ گندی زبان کا استعمال کریں، چاہے وہ اس میں ہر وقت ناچتے گاتے رہے، چاہے وہ اس میں ہر قسم کا وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بالکل خلاف ہے. لیکن اس قسم کے کانٹینٹ کے اوپر، اس قسم کی ویڈیوز کے اوپر آپ کو بہت سارے لائکس بھی مل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو سراہنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو تفریح میں اور شوگر میلے میں ڈال دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ بالآخر یہ لوگ پھر بہت سارے پیسے کماتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا نوجوان جو اسکول میں ہے یا کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں، وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر بنوں گا، بہت زیادہ بھی ہو گیا تو شاید ایک آلٹو خرید لوں گا، سوزوکی سوئفٹ خرید لوں گا، بہت بھی تیر مار لیا. انجینئر بنوں گا، بہت بھی تیر مار لیا، آلٹو خرید لوں گا، سوزوکی سوئفٹ خرید لوں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر میں ٹک ٹاکر بن جاؤں، اگر میں ناچنے گانے والا بن جاؤں تو کروڑوں کی گاڑیاں بھی آئیں گی، کروڑوں کا بزنس بھی ہوگا، کروڑوں کماؤں گا. اب یہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس قسم کا طرز زندگی اگر اختیار کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بغاوت ہے تو تمہیں دنیا میں بڑا مال ملے گا، بڑی شہرت ملے گی، بڑی عزت مل جائے گی. اور اگر تم اللہ کے دین والے بنو گے اور حق حلال کماؤ گے تو تم ذلیل و رسوا ہو گے. اب جب آج کا نوجوان یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ سے باغی ہونے میں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ کرنے میں جو انسان کا من چاہے. لیکن میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتا دوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تنگی لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے عارضی طور پر آپ کو کامیابی مل جائے، اس میں کوئی شک نہیں.
اللہ کی نافرمانی کر کے عارضی طور پر تو آپ خوش ہو سکتے ہیں، مستقل خوشی آپ کو نہیں کر سکتے۔ اگر یہی بات ہوتی تو پھر ہم اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل فرعون کو بنا لیتے۔ فرعون کے پاس جو خزانے تھے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، حامان کے پاس، قارون کے پاس جو خزانے تھے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، برباد ہوئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو اگر عارضی خوشی کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ طرز زندگی ٹھیک ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، لیکن اگر مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنی قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ تو آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے، کیونکہ جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں، جس بھی یونیورسٹی میں، اسکول، کالج وغیرہ میں، تو اکثر نوجوان یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم اب کیا کریں، ہم اپنی کامیابی کو کہاں تلاش کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کامیابی کا راز ہے، جو کامیاب زندگی کا راز ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے صفحے پر دیا ہوا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی قرآن کے بڑے کہیں اندر کہیں جا کر یہ راز چھپا ہوا تھا تو میں کیسے تلاش کرتا۔ عام طور پر جب کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ جو مصحف کا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی خوبصورت طریقے سے اس کے اوپر کچھ نقوش بنے ہوتے ہیں، بڑا اس کے اوپر ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا، چوتھا، پانچواں اور جتنے آگے صفحے وہ ذرا عام طور پر سادے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا صفحہ ہے قرآن مجید کا، جس میں سورۃ البقرہ کا آغاز ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا سارا فارمولا دیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی کوئی بندہ نہ سمجھ سکے اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو کہ یا اللہ تم نے تو بتایا نہیں کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ بھئی یہ دوسرے صفحے پر دیا ہوا ہے۔ تو کہتا تھا تو مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، کم از کم 2 صفحے پڑھ لیتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ وہ کامیابی والا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے اور ان کا معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ میں جب اپنے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ یہ ہمارا ایک ریسرچ پیپر دیا کہ یہ حروف مقطعات کے اوپر جتنے بھی مفسرین کی اقوال ہیں وہ سارے نقل کریں اور بتائیں کہ ان کا کیا معنی ہے، حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ تو بہت سارے مفسرین کی بے شمار آراء آپ کو اس میں ملتی ہے، لیکن بالآخر گھوم پھر کر بات ادھر ہی آتی ہے کہ واللہ عالم، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہم صرف اندازے سے کہہ رہے ہیں، باقی اللہ صرف جانتا ہے کہ یہ الف لام میم یاسین طٰہٰ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ان حروف مقطعات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے کا ثواب ہر حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں، اور صرف الف لام میم پڑھنے کی 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان صرف قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہ کرے، تو اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ، یعنی 2 اس میں ایکسٹریمز آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں صرف بس آپ نے اس کو تلاوت ہی کرنا ہے، اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ دونوں ایکسٹریم اوپینین ہیں، دونوں یہ بہت یعنی شدت پسندی والی آراء ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کو تلاوت سے بھی پڑھا جائے اور ترجمے سے بھی پڑھا جائے۔ اور تلاوت کرنے کا میں نے آپ کو بتایا الف لام میم کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بیان کیا تو الف لام میم کا مطلب معلوم ہی نہیں، جس لفظی ترجمے کو اٹھا کے دیکھیں الف لام میم کو الف لام میم ہی لکھا ہوگا، تو اس کے باوجود کہ آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، ثواب پھر بھی اس کا 30 نیکیوں کا آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں ان بابرکت حروف مقطعات کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خدا خوفی ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ہو، مسلمان نہیں کہہ رہا، کوئی بھی انسان جو قرآن مجید کو کھلے دل سے پڑھنا چاہتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ بھئی جو کائنات کا رب ہے میں حق تک پہنچنا چاہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ مجھے وہ کائنات کا رب ہدایت دے دے،
جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ الرحمن ہدایت تک ضرور پہنچے گا. لیکن جس کے دل میں پہلے سے کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو، جس کے دل میں پہلے سے چور ہو اور وہ قرآن صرف اس لیے پڑھے کہ میں نے اس میں سے کیڑے نکالنے ہیں، میں نے اس میں سے اس کو غلط ثابت کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں. اور بہت سارے ایسے جن کو ہم انگریزی میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، ایسے لوگ آئے جنہوں نے قرآن کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی بھی پہرائے میں ان کو چیک کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں ساری بالکل بے بنیاد ہیں، یعنی بیسک جو قرآن کا علم ہے اس سے بھی ناواقف ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے اس کے لیے جو خدا خوفی اپنے دل میں رکھتا ہے. ایک غیر مسلم تھے امریکہ میں، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی، تو کہتے ہیں کہ میں ایک گلوکار تھا، ایک فنکار تھا، اور مجھے نظم کا اور غزل کا بہت گہرا علم تھا کہ انسان کیسے کوئی نظم لکھتا ہے، کیسے کوئی غزل لکھتا ہے، اس کا مجھے بہت علم تھا کیونکہ میری پوری زندگی گانا گانے میں گزری ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے قرآن مجھے کسی نے دیا کہ اس کو پڑھو، تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو یہ جو کہتا ہے کہ میں نے پہلا صفحہ لکھا کو چھوڑ دیا، جس طرح وہ کتابوں میں پہلا صفحہ عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے، دوسرے صفحے سے شروع کرتے. تو اس نے میں سیدھا اس صفحے پر گیا اور میں نے جب پڑھا کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے دل میں خدا خوفی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں اسی آیت کو پڑھنے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایک آیت پڑھ کے اسلام کیسے قبول کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی صفت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس میں ضرور یہ ایک گنجائش چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ہمارا فرسٹ ایڈیشن ہے، اس میں کوئی غلطی ہوئی تو فلاں پتے پر رابطہ کریں، فلاں فون نمبر ہے، فلاں ای میل ایڈریس ہے. اور آپ دیکھیں ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہے، سائنس کی ٹیکسٹ بک ہوگی، ہسٹری کی ہوگی، جیوگرافی کی ہوگی، ان ٹیکسٹ بک کا بھی فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن، کتنے ایڈیشن ریوائز ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کوئی غلطی نکل آتی ہے، وہ پھر اس کو دوبارہ سے چینج کرتے ہیں، اگلے ایڈیشن میں جب آتا ہے تو اس کو بدلا جاتا ہے اور کئی ایڈیشن چلتے ہیں. وہ کہتا ہے میں حیران اس بات پر تھا کہ یہ انسان کے لکھنے کا اسلوب ہی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی کتاب یا تحریر کو آغاز اس طرح کرے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی کہ اگر غلطی ثابت ہو جائے تو پھر اس کو بے شک آپ اس کو رد کر دیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ غلطی ہے اس میں. تو کہتے ہیں کوئی انسان اس طرح بات نہیں لکھتا، اتنے ڈبکے کی چوٹ پر یہ بات کہنا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کتاب میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس کے لیے جو دل میں خدا خوفی رکھتا ہو. کہتے ہیں یہ لکھائی کا، نظم کا، غزل کا، کسی قسم کی بھی تحریر کا یہ انسانی اسلوب ہی نہیں ہے کہ بندہ کتنے زور و شور سے اپنی بات کو پہلے صفحے پر لکھ دے. تو یہ تو قرآن مجید کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے. اب یہ جو ہدایت ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ ہدایت کتنی اہم چیز ہے اور کس کو ملے گی، اس کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ کے پاس اربوں روپیہ ہوگا ایک پلڈر میں اور دوسرے پلڈر میں ہدایت ہو، زیادہ مہنگی چیز کیا ہے؟ ہدایت. اربوں روپے کے باوجود انسان جہنم میں جا سکتا ہے لیکن ہدایت کے ساتھ جہنم میں نہیں جا سکتا. جس کے پاس ہدایت ہوگی، جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. کہاں پہ؟ صراط المستقیم پہ، وہ سیدھا راستہ جو دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت کو فردوس تک جاتا ہے. یا اللہ اس راستے پر چلا دے. دنیا کی زندگی ہے بھائی یہ تو ختم ہو جائے، دنیا کی زندگی ہے ختم ہو جائے. میں آج یہاں کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے آج اپنے نرسری کے بھی دن یاد ہے جب میں پہلی جماعت میں تھا، وہ دن بھی یاد ہے. ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے اور کتنی جلدی آگے والا ٹائم بھی گزر جائے گا اللہ کو پتہ ہے. لیکن وہ زندگی جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے. خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو یہاں کے تھوڑے سے پیسے کے پیچھے، تھوڑے سے چسکے کے پیچھے، تھوڑے سے آرام و آسائش کے پیچھے بندہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو لات مار دے، سمجھ سے بات ہے. تو ہدایت جو ہے نا یہ سب سے قیمتی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے.
اور کس کو ملے گی ہدایت؟ جس میں اللہ معافی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کی جو متقین ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ جو ہدایت پائیں گے جو کامیاب ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے 5 اسلوب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 5 اسلوب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلی صفت کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر۔ 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یعنی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، غیب پر ایمان لانا بذات خود ایک فعل ہے، ایک عمل ہے۔ ایمان لانا بس ایک دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے، ایمان سے بڑی چیز ہے۔ ایمان ایک عمل کا نام بھی ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے، اگر میں آپ اندازہ لگائیں گے اگر یہ ٹیبل جو ہے یہ لکڑی کا نہ ہوتا اور یہ لوہے کا ہوتا اور اس کے اندر ایک ہیٹر جل رہا ہوتا جس نے اس کو بہت زیادہ گرم کر دیا ہوتا، اور میں آپ سے یہ کہتا کہ جی میں اس بات پر ایمان کرتا ہوں کہ اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اگر میں اس ٹیبل کو جو لوہے کا بنا ہوا ہے جس کے نیچے ایک ہیٹر جل رہا ہے، اگر اس کو ہاتھ لگاؤں گا میرا ہاتھ جل جائے گا۔ لیکن یہ جملہ کہنے کے بعد میں اس ٹیبل کو ہاتھ لگا دیتا ہوں، تو میرے بارے میں آپ 2 ہی باتیں کہہ سکتے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، حضرت باتیں تو کر رہے تھے لیکن دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اس لیے ہاتھ لگا دیا، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کہہ تو رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہیٹر مجھے جلا دے گا، لیکن پھر بھی ہاتھ رکھ دیا، اس کا مطلب ہے اوپر سے کہہ رہے تھے اندر سے مانتے نہیں تھے۔ میں جب دین کی طرف آیا تو میرے جو استاد محترم ہیں، جب میں نیا آتا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جس دن تو اللہ پر ایمان لے آیا، جس دن تو اللہ پر ایمان لے آیا اور روز قیامت پر ایمان لے آیا اور فرشتوں پر ایمان لے آیا، اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر، روز قیامت پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ ورنہ بیٹا باتیں کرنا تو بہت لوگ ہوتا ہے، باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ہم جی عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن وہ اور بات ہے کہ فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، عاشق رسول ہیں لیکن وہ اور بات ہے کہ کاروبار میں 2 نمبری کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ کون سا عاشق رسول ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا، ایمان ہوتا تو یقیناً ہماری حرکتیں ایسی نہ ہوتی، کیونکہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے ایمان کہاں پہ؟ ایمان آپ کے سینے میں، وہ ایمان جو آپ کے سینے میں ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، وہ آپ کے اعمال سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل کے اندر آپ کے جو ہے وہ کچھ اور چل رہا ہو، اعمال کچھ اور چل رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو دل ہے نا وہ ایک دیگ کی مانند ہے۔ دیگ ہوتی ہے نا جس میں آپ چاول بناتے ہیں یا دال بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل جو ہے وہ ایک دیگ کی مانند ہے، اور جو زبان ہے مثال کے طور پر وہ اس کا چمچ ہے، اور جو کچھ دل میں پکتا ہے وہ زبان سے باہر آ ہی جاتا ہے۔ اگر دل میں آپ کے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، تو پھر آخر زبان سے یہ چیزیں نکل ہی رہی۔ لیکن اگر دل صاف ہے، دل میں ایمان ہے، دل میں تقویٰ ہے، تو کیا ہوگا؟ باہر جو چیزیں ظاہر ہوں گی وہ بھی اچھی چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے ان لوگوں کی جو متقین ہیں، جو ہدایت پر ہیں، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے چوائس نہیں ہے، ہمارے لیے آپشن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہمارے میں اور کفار میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، ہو سکتا ہے اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، خدا کا تصور ان کے ہاں بھی، لیکن فرق کیا ہے ہمارے اور کافروں میں؟ فرق کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔
اگر وہ سوال ٹھیک ہوا تو پھر آگے جائیں گے، ورنہ وہیں سے واپس کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں کتنی اہم بات ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو قائم کریں۔ جمعے کی جمعہ نماز نہیں ہے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز نہیں ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے تو کم از کم فرض انسان ضرور پڑھے، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہو یا آپ کہیں کہ جی میں بہت مصروف رہتا ہوں، کم از کم فرائض ضرور پڑھنے چاہیے۔ اور فرائض پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، اور فجر کی 4 ہے۔ یہ کم از کم میں بتا رہا ہوں، ورنہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جتنی سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی 2 سنت آپ نے پوری زندگی کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا، اور آپ فرماتے تھے کہ فجر کی 2 سنت یعنی فرضوں کا مقام ہمیشہ سنت سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فجر کی جو 2 رکعت تم پڑھتے ہو سنت کی، اس کا اجر کتنا ہے، کتنا اجر ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ۔ یہ سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ اجر ہے کس کا؟ ان 2 رکعت سنت کا جو آپ فجر کی پڑھتے ہیں۔ تو فرض کے کیا کہہ رہے ہو گے؟ اب یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں لندن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، یہ سینٹ تھامس مال بھی دنیا میں ہی ہے، یہ منار ریسٹورنٹ بھی دنیا میں ہے، بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، اسلام آباد، پورا جتنے بھی سیکٹر سارے لگتے ہیں، جتنے بھی پلاٹ زمین کے سارے گن لیں۔ اس کے علاوہ آپ لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، فیصلہ آباد، یہ تو صرف پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ پورا امریکہ، پورا افریقہ، پورا یورپ، یہ سب دنیا کے اندر۔ اور یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جتنا سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، تیل ہے، جتنی معدنیات ہیں، ساروں کا جو کل ٹوٹل نکال کے آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا وہ جو 2 رکعت تم سنت کے پڑھتے ہو اس کا اجر اس سب سے زیادہ ہے۔ اب ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ فجر کا ٹائم ہے، نوجوان سو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو کامیابی نہیں چاہیے، آپ کو مال نہیں چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے میں دے رہا ہوں، عطا فرما رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اجر کیا ہے، نماز پڑھنا ایک طرف، باجماعت فجر کی نماز پڑھنے کا یا عشاء کی نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تم رینگ کر مسجد بھی جاؤ، تم مسجد رینگ کر بھی جاؤ۔ اب آپ سوچیں یہ مسجد ہے، کسی کا گھر یہاں سے تھوڑا دور ہے، کسی کا گھر کہیں اور ہے، آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے ہماری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو اور فجر کی نماز ہو، آپ سوچیں کتنے پیسے مسجد میں پڑے ہو تو آپ رینگ کر بھی آنا پسند کریں۔ میں اپنی بات کروں تو مطلب رینگ کے جانا نا انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں اب دیکھیں میری اپنی ایک ریپوٹیشن ہے، میرا اپنا ایک طرز زندگی ہے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ راجہ صاحب رینگتے ہوئے جا رہے تھے صفا گولڈ مال مسجد میں جا رہے ہیں، رینگتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ رینگتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹانگ بیچارے کی ٹوٹی ہوئی ہے، پلاسٹر ہوا ہے، اور یہ رینگتے جا رہے ہیں، اور سفر کتنا ہے؟ 2-3 کلومیٹر تو ہے ہی ہے۔ تو میرے لیے کیا چیز جہاں پڑی ہوگی، دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں، کیا چیز جہاں پڑی ہوگی کہ میں رینگ کر جانا بھی پسند کروں گا؟ کروڑوں روپیہ ہوگا تو میں رہوں گا، اس سے پہلے میں نے رینگا نہیں ہے۔ جب تک کروڑوں کی بات نہیں ہوگی یا اربوں کی بات نہیں ہوگی تو میں بھائی ہر بندے کی اپنی عزت ہوتی ہے، رینگ کے جانا میں پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی فرما رہے ہیں اگر تمہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز باجماعت کا اجر کتنا ہے یا عشاء کی نماز کا، تم رینگ کر بھی جاؤ مسجد، اب خود اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کی کیا معنی ہوں۔ تو میرے بھائیو نماز جو ہے نا یہ انسان چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو 2 صفات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اب اللہ نے کیا عطا کیا؟ ایک تو مال عطا کیا، تو مال خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا خرچ کریں؟ اب ایک انسان غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، ویسے آپ دیکھیں حالات آج کل چل رہے ہیں، لوگ کئی پریشان ہیں، ڈیزل کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، ڈالر کہاں پہنچ گیا، کہتے ہیں جی حالات ایسے ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے عطا۔ اللہ نے تمہیں ٹائم دیا، اللہ کی راہ میں ٹائم لگاؤ۔
اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان لگاؤ. اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، صحت لگاؤ. جو بھی کام کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ نے تمہیں کوئی بھی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت اللہ کی راہ میں لگاؤ. اللہ نے تمہیں کام دیا نا سننے کے لیے، کسی بیچارے کی بات سن لو، کسی بیچارے کا درد اور دکھ اس کے ساتھ بانٹ لو. اللہ نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی اچھا بول ہی بول دو. اور کچھ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے آگے مسکرائی دیا کرو، کیونکہ کل معروف صدقہ، ہر اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے. تو کچھ تو مسکراہٹ ہی صدقہ کر دو اور کچھ نہیں. کتنے ہم کنجوس ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے آگے مسکرا بھی نہیں سکتے، اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا جا رہا ہے جو بھی تمہیں، اور اللہ نے اگر مال دیے تو مال کو سب سے پہلے مال خرچ کرنا ہمیں منافقت سے بھی روکتا ہے. تو اللہ کی راہ میں مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو وہ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. تو یہ آپ پر کیا نازل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ ان پر نازل ہوا الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، کہ ہم نے نازل کیا آپ پر دو چیزیں، الکتاب قرآن مجید اور حکمت بھی نازل کی. امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حکمت جو ہے یہ علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، چوتھی صفت ان کی کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہ جی میرے مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے، میرا بندہ یہ کہہ رہا تھا تو ہم بھی زیادہ بہتر ہیں آپ سے. نہ تیری میری والی بات نہیں ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کے رسول کی بات ہے، سب آپ کو. اس سے آپ کی تمام لڑائیاں ختم، تمام جھگڑے ختم. ہمارا اللہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک. ان پر اکٹھے ہو جاؤ. اور یہی ہوا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سارے کے سارے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو. تو تیری میری والی بات ہی نہیں ہے. جو بھی بات ہو کہ بھائی میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی اللہ کو راضی کرنا، تو آؤ اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اللہ نے فرما دیا جو بھی چیزیں صحیح حدیث میں موجود ہیں ان کی طرف چلے جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی جو ہدایت پائیں گے، جو خیر پائیں گے، جو بھلائی پائیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور پانچویں صفت کیا ارشاد فرمائی؟ وبالآخرۃ هم یوقنون. اور یہ لوگ آخرت پر یوقنون یقین رکھتے ہیں. ابھی ہم نے پہلی جو چیز پڑھی تھی وہ تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کے اندر آخرت پر ایمان لانا بھی موجود ہے. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر. تو یوم الآخر جو ہے یہ کیا قیامت کا دن ہے، تو وہ تو پہلے ہی کور ہو گیا تھا. لیکن پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر ایمان ہی نہیں یقین رکھتے ہیں. یہ آخرت پر یقین رکھنے سے مراد کیا ہے کہ جس طرح میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو یقین ہے کہ اس وقت آپ سبا بول مال کی اس مسجد میں بیٹھے، آپ کو یقین ہے کہ آپ خود کون ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ کو یقین ہو اس بات کا کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور میرا حساب کتاب ہوگا. میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور میرے اعمال سامنے آ جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو میں نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی بالکل سامنے پیش ہو جائے گا، اور جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بالکل سامنے پیش ہو جائے گا. مجھے یقین ہو کہ میرا حساب ہوگا اور مجھے پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا، مجھے وہ تمام مراحل ادا کرنے ہوں گے، اور پھر جا کے میرا جب فائنل جب تجزیہ کیا جائے گا تو پھر یا تو میں انشاءاللہ الرحمن جنت میں جاؤں گا، یا اللہ معاف کرے اگر حساب کتاب ٹھیک نہ ہوا تو اللہ معاف کرے پھر جہنم میں. اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر جو ہے ذبح کروا دیں گے. قیامت والے دن موت کو مار دیا جائے گا تو جنت کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے اور جہنم کے بھی چیخ اٹھیں گے. جنت کے لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کے بعد خوشیاں ختم نہیں ہوں. جس خوشی میں ہم جنت میں گئے اب یہ خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں، ہمیشہ رہیں گی. اور جہنم کے لوگ کیوں چیخ رہے کہ کاش اس سے پہلے ہمیں موت آ جاتی، اس عذاب سے پہلے موت آ جاتی، کاش اسی طرح مر جاتی.
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن کافر کیا کہے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں لوگوں کے پاؤں تلے روک دیا جاتا کہ مجھے آج یہ عذاب نصیب نہ ہو۔ تو آخرت پر یقین ہونا، جس کو آخرت پر یقین ہوگا نا، یقین کرے اس کے اعمال سب سے تیزی سے چینج ہوگی۔ میں اگر اپنے کمرے میں اکیلا بھی ہوں، کنڈی لگی ہوئی ہے، لائٹیں بند ہیں، پردے ڈلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میں کوئی الٹا کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا۔ کیا پتا مجھے یہیں پہ موت آ جائے، پھر کیا کروں گا؟ اور اسی حال میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا، پھر کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ پانچویں صفت ہے ان لوگوں کی جو ہدایت پائیں گے: غیب پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر ایمان لانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن اور حکمت، یعنی قرآن و سنت، اور آخری چیز یہ کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ 5ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی علی کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر سوار ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونا، یعنی ہدایت سمجھے کوئی گھوڑا ہے، کوئی جانور ہو گیا، ہدایت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ گھوڑا ادھر جا رہا ہے، یہ بھی ادھر جائیں گے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جائیں گے۔ یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں لیفٹ رائٹ نہیں ہوگا، یہ ہدایت پر ہی رہیں گے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو مفلح لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ فلاح جو ہے نا وہ عربی زبان میں یعنی کسان کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور پھر اس کا پھل پاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، سب محنت کرتا ہے، 6-8 مہینے بعد اس کی فصل نکلتی ہے اور وہ بہت زبردست کامیابی پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو لوگ ہیں یہ بھی ایک بالکل کسان کی طرح ان 5 چیزوں پر محنت کرتے ہیں۔ یہ بیج بوتے ہیں، اس پہ ہل چلاتے ہیں، اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کی نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ذالکہ جو ہے یہ عربی زبان میں دور کا صیغہ ہے، صیغہ بعید ہے، دور کی چیز کو ذالکہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہو ھذا المسجد وذالک بعید، کہ یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے، تو مسجد کیا ہے، ھذا قریب میں ہے نا، مسجد یہ، تو وہ دور والی چیز کیا ہے، وہ گھر وہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ھذا الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا، کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتاب تو میرے سامنے ہے، قرآن مجید جو بندہ تلاوت کر رہا ہے وہ تو ویسے اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو کہنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ھذا کتاب، آپ نے فرمایا ذالک الکتاب۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ذالک اس لیے کہا کیونکہ ذالک نا کسی چیز کو اوپر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر یہاں پہ کسی بھائی کی تعریف کرتا ہوں، ماشاءاللہ قاری عمیر صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں، اگر میں کہتا ہوں قاری عمیر صاحب کو آپ جانتے ہیں، آپ نے کہا ہمیں نہیں پتا، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، یہ بہت نیک انسان ہیں، ہمارا بڑا اچھے تعلقات ہیں، لیکن اگر میں یہ کہنے کے بجائے میں کہتا ہوں یہ وہ ہیں، وہ آپ جانتے ہیں قاری عمیر کو، یہ تو وہ ہستی ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس کے یہ کارنامے ہیں اور یہ کارنامے ہیں، تو میں نے کیا کیا، میں نے ان کو آپ سے دور کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ان کو آپ سے رفع کر رہا ہوں، آپ سے اوپر کر رہا ہوں، حالانکہ موجود ہو آپ کے بیچ میں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو عام کتاب نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس کتاب کو پکڑ لیتا ہے وہ اس کے ساتھ بلند ہو جاتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بلندیاں چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اس کتاب کو پکڑ لو، یہ کتاب اوپر جائے گی، آپ اس کے ساتھ اوپر جائے گی۔ اور اگر ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔
آج کا مسلمان، آج کا نوجوان آپ کے سامنے جتنا زیادہ قرآن سے دور ہوگا، جتنا زیادہ قرآن کے طرز زندگی کو چھوڑے گا، اتنا ہی پستی میں جائے گا، ذلیل و رسوائی میں جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ 5ویں آیت جو میں نے پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے، اس میں یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک بھی دور کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں تو ایک دفعہ کہا تھا، ان لوگوں کے بارے میں 2 دفعہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں تمہارے سامنے بیٹھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہدایت والے لوگ، یہ 5 صفات والے لوگ تمہارے سامنے ہوں گے، تمہارے بیچ میں ہوں گے، تمہارے محلے میں رہتے ہوں گے، تمہارے ہمسائے ہوں گے، شاید ہیں تو تمہارے بیچ میں، لیکن ان کو چھوٹا مت سمجھنا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں، دوبارہ فرمایا واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ کہہ دیتے اولئک علی ھدی من ربہم وهم المفلحون کہہ دیتے، لیکن اللہ نے 2 دفعہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی والے۔ اور میرے بھائی، یہ کامیابی صرف آخرت کی نہیں ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ اور اس کا حوالہ کیا دیتے ہیں؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا۔ سورہ البقرہ میں کیا پڑھتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اب سورہ طلاق میں کہا جا رہا ہے جو بھی تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو مشکلوں سے میں نکالوں گا۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا مشکلوں سے، کہاں؟ آخرت میں، مطلب جنت میں تو مشکلیں ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو دنیا کی مشکلوں سے میں نکالوں گا۔ تمہاری ٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دور کروں گا، تمہاری پرابلمز، تمہاری مشکلات میں دور کروں گا، پھر رزق عطا فرماؤں گا وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، ڈالر دے گا، نوٹ دے گا، اگر تم تقوی والے بنو گے، رزق دے گا وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا جو بھی اللہ پر توکل کرے گا، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ 3 دلائل ہیں اس بات کے کہ جو بندہ تقوی والا ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اب میرے بھائیوں اس چیزوں پر غور کریں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان 5 صفات کو لے کر آنے کی بھرپور کوشش کریں، محنت کریں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔